السلام علیکم، دس از یور ہوسٹ ڈاکٹر سمیرا الطاف اور آپ دیکھتے ہیں اپنا فیوریٹ ہیلتھ شو ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. اور جس طرح سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس شو میں بات ہوتی ہے ہیلتھ کی، بیوٹی کی اور اوور آل ویلنس کی، تاکہ آپ نظر آئیں کانفیڈنٹ اور آپ کی اپیرنس بہت زبردست ہو، کیونکہ خوبصورت نظر آنا ہر ایک کا حق ہے اور اس حق کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرنی پڑتی ہیں. لائک وہ فیمیلز جو یعنی اوبیس ہیں آفٹر پریگنینسی، ان کی ٹمی جو ہے وہ بہت زیادہ بلکی ہو چکی ہے، یا وہ حضرات جو کہ اپنے ویٹ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور ٹمی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور وہ سرچ کر رہے ہیں اباؤٹ لائپوسکشن یا پھر ٹمی ٹک کے حوالے سے بہت سارے کوشچنس ان کے مائنڈ میں آ رہے ہیں جو کہ وہ گوگل کر رہے ہیں یا لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. تو لوگوں سے پوچھنے کے بجائے یا جو لوگ انٹرینڈ ہیں ان سے پوچھنے کے بجائے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بات کریں ڈائریکٹ اس اسپیشلسٹ سے جو کہ یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور کافی سالوں سے پرووائڈ کر رہے ہیں. سو اسی ٹاپک پہ ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج ڈاکٹر عاصم درانی، جو کہ پلاسٹک سرجن ہیں. 20 سال سے زائد ان کا ایکسپیرینس رہا ہے. کاسمیٹک سرجن بھی ہیں اور بہت سارے لوگ جو یعنی اس طرح کے پروسیجرز کے حوالے سے کنفیوز ہیں ان کی کنسلٹیشن بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان کو کیونکہ وہ سرجن ہیں تو وہ سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی سرجری بھی کرتے ہیں. بہت سارے کامیاب کیسز جو ہیں ان کے موجود ہیں اور بہت ساری فیمیلز کو وہ اگین خوبصورت بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. تو آئیے ملتے ہیں اپنے گیسٹ سے، اپنے ٹیلنٹڈ اور بہت زیادہ ایکسپیرینس گیسٹ سے، ڈاکٹر عاصم درانی سے. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ڈاکٹر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اور آئی ہوپ کہ بہت سارے جو اسپیشلی فیمیلز ہیں اور وہ لوگ جن کے بہت زیادہ ویٹ بڑھا ہوا ہے یا فیٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو بہت زیادہ یہ پروگرام پسند آنے والا ہے. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ہر سوال کا جواب دیا جائے، اسی کے اندر ہی ان کو مل جائے تاکہ وہ آرام سے ڈیسیجنز لے سکے آگے کیا کرنا ہے. جی بالکل. اور بہت ساری جو ابھی کنسلٹیشن کے لیے جانے والے ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کی کلیئرٹی مل جائے گی. بالکل. سو فرسٹ آف آل اگر ہم بات کریں اس پروسیجر کی لائپوسکشن کی، تو یہ کیا ہے اور کیوں کرواتے ہیں، کروانے کی وجہ کیا ہے؟ لائپوسکشن ایک ایسا پروسیجر ہے جس کے ذریعے باڈی کے ڈفرینٹ ایریاز میں سے ایکسیسو فیٹ کو خاص ٹیکنیک کے ذریعے ریموو کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اپیرنس میں بہت فرق پڑ جاتا ہے پیشنٹ کی. یعنی مین چیز یہ ہے اس کے اندر. اور اس کو زیادہ تر وہ لوگ کراتے ہیں یا ان لوگوں کو کروانا چاہیے جن کا نارمل وزن سے اپنے وزن سے تقریباً وزن 30% اوپر ہو. یعنی 25 سے لے کے 30% تک اگر کسی نارمل آدمی کا وزن زیادہ ہے اور اس کے مسلس کے اندر یا اسکن ٹون جو اچھی ہے اس کی، تو وہ آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے فار لائپوسکشن کے لیے. اوکے. یہ مین چیز ہوتی ہے اس کے. اچھا، آپ نے اسکن ٹون کا ذکر کیا، اس کو تھوڑا سا کلیریفائی، مطلب اگر اور زیادہ ڈیپلی بتائیں تو کیا نارملی ہوتا ہے یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جو اسکن ہوتی ہے اس کے اندر الاسٹیسٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور لائپوسکشن ایک ایسا پروسیجر ہے کہ جس سے باڈی میں سے فیٹ نکال دیا جاتا ہے اور اسکن کے اندر اگر الاسٹیسٹی اچھی ہوتی ہے تو وہ ریکال کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو باڈی کنٹورنگ ہوتی ہے وہ اچھی آ جاتی ہے. تو اس لیے کہتے جاتا ہے کہ لائپوسکشن ان پیشنٹس کا کرنا چاہیے جن کی اسکن ٹون اچھی ہو اور ان میں 30% 25% فیٹ زیادہ ہو، نارمل باڈی کے حساب سے ان کا ویٹ زیادہ ہو، تو باڈی ریسٹرکچر ہو جائے گی. جی، ان کی باڈی بالکل ریفارم کرتی ہے اس کے بعد. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لائپوسکشن کروانا چاہتے ہیں، بٹ اگر ہم بات کریں اس کے کاسٹ کی تو آپ کیا کہیں گے کہ کون سے لوگ کروا سکتے ہیں، جن کی جیب اجازت نہیں دیتی وہ کون لوگ ہیں؟ نہیں دیکھیں، لائپوسکشن بیسیکلی بہت ایکسپینسو پروسیجر نہیں ہے، اور اگر آپ اس کی اہمیت کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک پیشنٹ جو کہ نارمل لائف زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس کا ویٹ بڑھا ہوا ہے تو وہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو رہی ہے، تو ایسے پیشنٹس کو کروانا چاہیے لائپوسکشن. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایکسپینسو ہے مگر اٹس ناٹ ٹو مچ ایکسپینسو کیا بولیں جی ہم کرا ہی نہیں سکتے. ایک مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بالکل آتے ہیں ہمارے پاس، وہ کرواتے ہیں اور آرام سے کروا جاتے ہیں. اوکے. اچھا، لائپوسکشن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا زیادہ پینفل پروسیجر ہے یا کس طرح کا پروسیجر ہے، تو یہ پروسیجر کس طرح سے پرفارم کیا جاتا ہے؟ مینس کہ بہت زیادہ پینفل ہے، اوبویسلی انیستھیزیا پروسیجر کرتے ہوں گے پروسیجر سے پہلے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں ہماری دیکھنے والی تمام عوام کو. لائپوسکشن کو زیادہ تر بے ہوشی میں بھی کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کئی دفعہ سن کر کے بھی کر سکتے ہیں، سیڈیشن میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو جس کی اور جب سرجری کے بعد پین وقت کے حساب سے روزانہ کے حساب سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. ہم ایک دن پیشنٹ کو سرجری کے بعد رکھتے ہیں
ایک رات پیشنٹ ہاسپٹل میں اسٹے کرتا ہے اور وہ زیادہ تھوڑی سی نائٹ ہوتی ہے جو تھوڑی سی پینفل زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ کو اس دن سرجری کے بعد سیڈیٹ رکھا جائے اور اس کے نیکسٹ ڈے ہم پیشنٹ کو موبلائز کر دیتے ہیں، پیشنٹ اٹھ جاتا ہے، چلنا پھرنا ہلکا ہلکا اسٹارٹ کر سکتا ہے اور اگلے دن پیشنٹ ڈسچارج بھی ہو جاتا ہے. صرف 24 آورس کا اسٹے ہوتا ہے اس کے اندر، اور پین جو ہے وہ روز بروز کے حساب سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور بالکل پین کو ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور میڈیکیشن جو ہے وہ یعنی پوسٹ سرجری اور کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آفٹر، یعنی میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ اور کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اس میں شروع میں جس دن ہم 24 آورس کے لیے پیشنٹ کو ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے اس ٹائم ہم اس کو آئی وی اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں اور آئی وی انرجیسکس بھی دیے جاتے ہیں، مگر جب پین کلرس کے آئی وی دیے جاتے ہیں تاکہ اچھا ان کا افیکٹ رہے. جب پیشنٹ کو ہم ڈسچارج کرتے ہیں تو اورل ٹیبلٹس پہ کرتے ہیں، اورل فارم پہ کرتے ہیں، یعنی ان کو ٹیبلٹ جو ہے وہ کھانی ہے اور پین کی بھی ٹیبلٹ کھانی ہے، انہیں کوئی آئی وی انجیکشنز کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اسی بات سے اندازہ کر سکتی ہیں کہ پین کم ہو جاتا ہے اتنا کہ پیشنٹ آرام سے آئی وی انجیزیا کو چھوڑ کے اورل پہ آ جاتا ہے. یہ اس لیے پینفل 24 آورس کے لیے ضرور ہے، اس کے بعد روز بروز کم ہوتا چلا جاتا ہے پین. اس میں مین چیز جو ہے اگر ہم بات کریں کہ کون سے ایریاز کا لائپوسیکشن ہو سکتا ہے تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے نیک، جس کو ڈبل چن بھی ہو جاتی ہے، اس میں لائپوسیکشن کیا جاتا ہے. جو اسپیشلی جو ہمارے پاس بہت زیادہ پیشنٹ آتے ہیں ینگ میلز جن کے ہیوی چیسٹ ہوتے ہیں، جس کو گائنوکومیزیا کیا جاتا ہے، اینڈ اس کا ایکسیلنٹ رزلٹ آتا ہے لائپوسیکشن کے ذریعے. اس کے علاوہ آرمز، ایبڈومن، بیک، ہپس، تھائز، لیگز، ان سب ایریاز کا لائپوسیکشن کیا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سارے ایریاز کا کیا جائے، جو ایریا پہ ضرورت ہوتی ہے اس ایریا کا کیا جاتا ہے، اور کئی دفعہ ہم 2 ایریاز کا بھی ایٹ اے ٹائم بھی کر سکتے ہیں اس میں لائپوسیکشن. یہ ہوتا ہے اس کے اندر. اچھا، اس کے بعد یعنی لائپوسیکشن کے بعد کیا دوبارہ سے ویٹ بڑھنے کے یعنی فیٹ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں جو انوانٹیڈ ہوتے ہیں یا بہت ایکسیسو ہوتے ہیں، وہ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں؟ پہلے میں کلیئر کر دوں کہ لائپوسیکشن جو ہے وہ وزن کم کرنے کا پروسیجر نہیں ہے، مگر کیونکہ جو باڈی کے اندر جو ویٹ ہے وہ مسلس کا ہوتا ہے اور بونز کا ہوتا ہے، فیٹ کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے مگر جب لائپوسیکشن کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے باڈی کے اندر اپیرنس پہ بہت فرق پڑتا ہے. کپڑے آپ کے لوز ہو جاتے ہیں، عام لفظوں میں اگر بات کریں. ایگزیکٹلی، جو لوز ہوتے ہیں وہ بہتری ہو سکتی ہے. اسپیشلی اگر ہم بات کر رہے ہیں لائپوسیکشن ایبڈومن، تو اس کے اندر آپ کی ویسٹ کے اندر خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے. تقریباً ڈپینڈ کرتا ہے کتنا فیٹ ہے اس کے اندر، مگر 1 انچ 2 انچ 3.5-3 انچ تک بھی لائپوسیکشن سے فرق پڑتا ہے پیشنٹس کو. اچھا، اس میں بہت سارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آبسیشن ہوتا ہے کہ بالکل مجھے سائز 0 ہونا ہے، اور ہوتے ہیں بہت میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے، تو کیا آپ ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے یعنی وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے مطابق ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ اپنی اسیسمنٹ کے مطابق پھر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اور یہ ہونا چاہیے؟ پیشنٹ تو بالکل جس طرح بات کر رہے ہیں اسی طرح سے آتے ہیں کہ جی بالکل 0 شیپ چاہیے، مگر وہ ہر دفعہ پاسبل نہیں ہوتا. اسی لیے پیشنٹ کو نا ہم او پی ڈی بلاتے ہیں اور اس سے ڈسکشن سارا کیا جاتا ہے کہ آپ کی پیشنٹ کی باڈی کو دیکھتے ہوئے اس پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ان کو کتنا فیٹ ہم نکال سکتے ہیں. ایک لمٹ ہوتی ہے فیٹ کو ایکسٹریکٹ کرنے کی ایٹ اے ٹائم. اور دوسرا جو بہت ہیوی پیشنٹس ہوتے ہیں وہ 0 سائز پہ نہیں آ سکتے، تو یہ باتیں انہیں پہلے بتا دی جاتی ہیں. مگر پھر بھی میں پھر کہوں گا کہ ہم جتنا بھی ہیوی پیشنٹ ہو، اگر وہ اس کرائٹیریا میں آتا ہے لائپوسیکشن کے، تو اس میں اس کی اپیرنس میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے. جی اچھا، جس طرح سے میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کیا اگین وہ فیٹ سیلز بڑھ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ، یا پھر یہ نہیں ایسا نہیں ہوتا؟ جی بالکل، کیونکہ بہت سارے ڈاکٹرز جیسے کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک دفعہ آپ نے فیٹ ایکسٹریکٹ کروا لیا، جس ایریا کا نکلوا لیا، یعنی اگر ٹمی کا نکلوایا تو وہاں دوبارہ فیٹ بڑھتا ہی نہیں ہے. تو یہ کیا سچ ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے. اگر پیشنٹ اپنی تھوڑی سی بھی کیئر کرے تو بالکل وہ دوبارہ ایسا نہیں ہوتا. بٹ اگر پیشنٹ دوبارہ اپنی پریویس روٹین پہ چلا جائے، یعنی ہر وقت کھانا، بیچ میں کھانوں کے درمیان منہ مارنا، وہ سب چیزیں اگر آپ کرتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی دوبارہ بڑھتا ہے. اور ہمارے پاس پیشنٹس آئے ہیں اس طرح کے کہ وہ انہوں نے کیئر ہی نہیں کی. اور ہماری جو کیئر ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ پیشنٹ آپ بھوکے رہیں سرجری کے بعد. آپ کھائیں، نارمل طریقے سے کھائیں، اور ایکسرسائز رکھیں اپنی. ایکسرسائز سے مراد یہ ایٹ لیسٹ آپ کی دن میں 10 سے 15 منٹ کی واک ہونی چاہیے، پراپر واک. دیٹس ویری گڈ، اور بہت پازیٹیو اپروچ ہے یہ کہ
بہت سارے لوگ جو کہ اس یعنی پروفیشن سے منسلک ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اکثر ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس سولوشن موجود ہے نا آپ دوبارہ جائیے گا. سو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یعنی تمام لوگوں کو بتانا کہ اگر آپ ایک دفعہ یہ سرجری کرواتے ہیں اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے بار بار سرجری ہی کرواتے رہیں یا اسی آپشن کے لیے ہی آئیں. آپ اپنی لائف سٹائل کو دوبارہ سے اگر موڈیفائی کر لیتے ہیں اور اچھی لائف سٹائل کو اپنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ آپ دوبارہ اس فیز میں جائیں یا اس اپنی اپیرنس کو بگاڑ لیں. بالکل صحیح ہے. کھانے پینے میں میرا ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ آپ کو اعتدال سے کھانا ہے. اس کے بعد سرجری کے بعد آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں. آپ جیسے کچھ لوگ بہت سا ہمارے ہاں اس معاشرے میں پراٹھا بہت کامن ہے تو آپ ضرور کھائیں. ہفتے میں ایک دفعہ کھا لیں. بریانی کھانی ہفتے میں ایک دفعہ کھا لیں. روزانہ کا پراٹھا نہیں کھانا, روزانہ بریانی نہیں, اس ٹائپ کی چیزیں روزانہ نہیں کھانی ہے آپ نے. تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے, باقی نارمل گھر کا کھانا آپ کھائیں تو ایسا نہیں. اور واک ساتھ میں رکھیں, تھوڑی ایکسرسائز رکھیں, واک رکھیں تو آپ کا وزن نہیں بڑھتا ہے. اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی بڑھے گا. اوکے. اور کس طرح کے پیشنٹس آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں اور جن کو تھوڑا سا ہینڈل کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے؟ ایکچولی وہ فیمیلز زیادہ آتی ہیں ان چیزوں کے لیے, مگر وہ ذہن میں کچھ اور چیز بنا کے آئی ہوئی ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 0 فگر ہونا چاہیے, مگر وہ چیز پہ ان کو سمجھانی پڑتی ہے کہ آپ کی باڈی میں اتنا ہم فیٹ نکال سکتے ہیں ایک گو کے اندر, اور ہر ایریا کو ایٹ اے ٹائم نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت ساری فیمیلز کہتی ہیں کہ ہماری پوری باڈی میں سے ایٹ اے ٹائم فیٹ نکال دیں. تو یہ نہیں ہوتا, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ایک پورشن یا 2 پورشنز ایٹ اے ٹائم ہو سکتے ہیں اور اتنا فیٹ نکلے گا, اس سے آپ کو اندازاً اتنا فرق پڑے گا. تو یہ بات ان کو سمجھانی پڑتی ہے. بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں, کچھ نہیں سمجھتے. جو نہیں سمجھتے پھر ان کو ہم آپریٹ نہیں کرتے, کیونکہ جو بات جو ہے وہ بتانا چاہیے اور پھر اسی پہ عمل بھی کرنا چاہیے. اوکے. آپ کیا سمجھتے ہیں اویئرنیس کی اس سیکٹر میں کتنی کمی ہے, اور کیا ڈاکٹرز اپنا یعنی جتنی اویئرنیس ہونی چاہیے یا کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہر شو میں ڈفرینٹ ٹاپک پہ ہم بات کریں اس کے اگینسٹ یعنی اس کے بارے میں اویئرنیس دے سکیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ ان ٹاپکس کو وہ کرنا چاہیے, یا پھر یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک نہیں ہے یا اتنے زیادہ لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, اور لوگ جو ہیں وہ آج کل یوٹیوب اور ان سب چیزوں سے آدھی انفارمیشن لے پاتے ہیں, مگر جس طرح کا پروگرام آپ کر رہی ہیں کہ ہم سے ڈائریکٹ پوچھ رہی ہیں, تو یہ پروگرام زیادہ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو صحیح کانسیپٹ پتہ چلے. وہ نام تو پڑھ لیتے ہیں جی لائپوسکشن ہو رہا ہے, مگر کیا کس پیشنٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے, کس کو نہیں ہو سکتا, کس چیز کے لیے لائپوسکشن ہے, کون سے ایریا کے لیے کرنا ہے, کون سے ایریا کے لیے آپ کو بے ہوشی دینی ہے, کس ایریا کو آپ سن کر کے کر سکتے ہیں. یہ اسی طرح کے ڈسکشن میں ہی ہو سکتا ہے. تو اس ٹائپ کے پروگرامز بالکل ہونے چاہیے, اور ہر ایک کا حق ہے اس کو خوبصورت لگنا. تو اگر جس کو بھی مطلب جو کروانا چاہ رہا ہے اس کے پاس پوری انفارمیشن ہونی چاہیے, اور وہ اسی طرح سے ہی آ سکتی ہے. صرف ہر ایک کو دیکھ کے تھوڑی تھوڑی بات سن کے نہیں, پراپر ڈسکشن ہو تو بہتر رزلٹ آتے ہیں اس کے. اچھا, اس کے سائیڈ ایفیکٹس پہ اگر ہم بات کریں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, اور کیا یہ لانگ رن میں نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ سائیڈ ایفیکٹس میں نارملی لائپوسکشن کے ایک تو پین ہے اور دوسرا بروزنگ ہے. پین کا جیسے میں نے بتایا کہ وہ روز بروز کے حساب سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. بروزنگ کا مطلب ہوتا ہے بلو سپاٹس پڑ جاتے ہیں جہاں جہاں لائپوسکشن کیا جاتا ہے. تو کتنے ٹائم رہتے ہیں؟ جی وہ بتانا گا, وہ تقریباً 1 ہفتے میں, اور کچھ پیشنٹس میں 2 سے 3 ہفتے لیتے ہیں پورا طرح سے غائب ہونے میں, مگر وہ کمپلیٹلی ریموو ہو جاتے ہیں. اور یہ پیشنٹ کو بتانا پڑتا ہے اور اس سے پہلے بتاتے ہیں. اس میں مین ایک چیز اور بھی ہے کہ سرجری کے بعد کمپریشن گارمنٹس پہننا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری باڈی کے سب سے آگے سکن ہے, پھر فیٹ ہے, پھر مسل ہے. جب وہاں سے فیٹ نکل جاتا ہے تو گیپ آ جاتا ہے. اس گیپ کو چپکانے کے لیے ہم اس کو کمپریشن گارمنٹس دیتے ہیں تاکہ پیچھے چپکی رہے وہ, اور اسی سے اصل جو کنٹورنگ آتی ہے, جو شیپ آتا ہے باڈی کا, وہ لائپوسکشن کے بعد گارمنٹس کے ساتھ آتا ہے. وہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں. یعنی یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. جی, اگر ہم پیشنٹ نے لائپوسکشن کرایا اور گارمنٹس نہیں پہنے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا نہیں آئے گا. تو یہ گارمنٹس آپ کو تقریباً 6 ویکس تک پہننے پڑتے ہیں, مگر بڑے باریک گارمنٹس ہوتے ہیں, اسٹریچیبل ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ اپنی شرٹ وغیرہ سب پہن سکتے ہیں. باڈی شیپرز ہوتے ہیں, باڈی شیپرز ہیں بالکل. اس کے اوپر آپ نارمل اپنی ٹی شرٹ سب پہن سکتے ہیں. اور
کیا اس کی اسکارنگ رہتی ہے لائک یعنی اگر چن پہ کروایا ہے تو اس کی اسکارنگ فیل ہوتی ہے؟ نو، بہت چھوٹے سے 2 سوراخ کیے جاتے ہیں اور ان کا پتہ وقت کے ساتھ وہ بالکل تقریباً ختم ہو جاتے ہیں، تو کوئی اسکارنگ نہیں آتی، کوئی نشان نہیں آتا اس میں، سب چیزیں سیٹل کر جاتی ہیں وقت کے ساتھ، ٹیک اے بٹ آف ٹائم. اوکے. اچھا کون لوگ ہیں جو کہ نہیں کروا سکتے لائپوسکشن؟ لائپوسکشن جو کہ میسیولی اوبیس پیشنٹس ہیں ان کے لیے لائپوسکشن نہیں ہے، ان کے لیے دوسرے پروسیجرز ہیں. اوکے. اور وہ پیشنٹس جن کو کوموربڈس ہیں، اسپیشلی انکنٹرول ڈائبٹیز، اوکے. کیونکہ اس میں بھی انفیکشنز ہونے کے چانسز ہوتے جی ہیں. جی. باقی اگر آپ کے پورشن وائز ہوئے ہیں، تھوڑا آپ بہت زیادہ ہیوی نہیں ہیں اور آپ کے کسی پورشن میں لمس بمس وغیرہ ہیں، تو وہ آئیڈیل پیشنٹس ہوتے ہیں اس کیپ کے لیے. بٹ جو اوور آل پیشنٹ اگر بہت زیادہ اوبیس ہے، ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹس کے ہم لائپو، تو ان کو لائپو کا فائدہ نہیں ہے، ان کے لیے پھر دوسری سرجریز ہوتی ہیں، وہ الگ یعنی میسو چینج اگر لانا ہے تو پھر اس کے لیے دوسری وہ اس کے لیے الگ سرجریز ہوتی ہیں. یہ ہے کہ ایک نارمل ایسے باڈی کا نارمل آپ کے ویٹ سے آپ کا وزن 25 سے 30% زیادہ ہے، تو اس پیشنٹ کے لیے لائپوسکشن ہے بیسیکلی. مزید سرجریز کے بارے میں بھی بات کریں گے، ویٹ کم کرنے کی تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے، مگر ایک بریک کی بات تو کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہے ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ویلکم بیک. یو آر واچنگ یور فیوریٹ ہیلتھ شو ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ، جس میں بات ہوتی ہے آپ کی بیوٹی کی بھی اور فیٹ لاس کی تو بات ہم کر ہی رہے ہیں. سو ڈاکٹر آپ کیا کہنا چاہیں گے، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہم بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ لائپوسکشن جو ہے وہ 20 to 30% جس کا فیٹ لیول زیادہ ہو وہ کروائے تو ان کے لیے بہت یعنی آئیڈیل ہے. سو اگر ہم بات کریں ٹمی ٹک کی، تو ٹمی ٹک کیا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ڈیٹیل ہو جائے. ہاں شور، بالکل. ٹمی ٹک ایک ایسا پروسیجر ہے جس کے ذریعے لوور ایبڈومن کی سکن جو لٹک جاتی ہے فیٹ کے ساتھ اس کو ریموو کیا جاتا ہے، اور ایبڈومن کے جو اندر کے مسلز ہیں ان کو بھی ٹائٹ کیا جاتا ہے. اوکے. جس کی وجہ سے جو ہینگنگ پنا ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. نارملی یہ ان پیشنٹس میں کیا جاتا ہے جو کہ میسیولی اوبیس پیشنٹس ہوں، اور جس کی اوبیسٹی کی وجہ سے ان کا ایبڈومن بہت ہینگنگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ہائیجین کے پرابلمز آتے ہیں، ریکرنٹ انفیکشنز ہوتے ہیں، لوور بیک پین بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے ان کو. تو دے آر دا آئیڈیل پیشنٹس. اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس جو بہت سپیڈ سے اپنا وزن کم کرتے ہیں تو ان کی سکن بھی لٹک جاتی ہے، تو وہ بھی اس کے کینڈیڈیٹ ہیں. فیمیلز ڈیورنگ پریگنینسی ان کے ایبڈومن، لوور ایبڈومن پہ اسٹریچ مارکس آ جاتے ہیں، ان اسٹریچ مارکس کے لیے بھی ٹمی ٹک ہی کیا جاتا ہے. اور خاص طور پر وہ فیمیل جو کہ جن کی سی سیکشن ہوتا ہے، یعنی سیزیرین سے ڈیلیوری ہوئی ہے، ان کا تو عموماً سیکنڈ یا تھرڈ ڈیلیوری کے بعد لوور ایبڈومن کا پورشن ہینگ کر جاتا ہے، الاسٹیسٹی ان کی بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو یہ پیشنٹس دے آر آئیڈیل پیشنٹس فار ٹمی ٹک. اوکے. اور میل اور فیمیل پیشنٹ کا ریشو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس دونوں چیزوں میں لائپوسکشن ہو جائے یا ٹمی ٹک ہو، فیمیل زیادہ کراتی ہیں. ہاں میل کے اندر ہمارے پاس جو لائپوسکشن اگر ہم اس سے بات کرتے ہیں تو گائنوکومیزیا، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ میل کے انکریز ہوتا ہے، ہیوی ہو جاتے ہیں چیسٹ، وہ بہت زیادہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. اور ورنہ دونوں لائپوسکشن اور ٹمی ٹک کے اندر فیمیلز کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. اوکے. اور دونوں میں بیسک اگر فرق سمجھانا چاہیں عام لفظوں میں تو وہ فرق کیا ہوتا ہے؟ لائپوسکشن ایک ایسا پروسیجر ہے جو کہ 2 چھوٹے سوراخ کر کے ایک خاص طریقے کا فلوئڈ اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر خاص کینولاز کے ذریعے اس کو سک آؤٹ، فیٹ کو سک آؤٹ کر لیا جاتا ہے. جبکہ ٹمی ٹک ایک ایسا پروسیجر ہے کہ پوری آپ کے لوور ایبڈومن پہ پورا ایک چیرا آتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی ایکسس سکن فیٹ کے ساتھ ریموو کی جاتی ہے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو اندر جو ایبڈومن کے مسلز ہیں ان کو بھی ٹائٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر پوری سٹچنگ کی جاتی ہے نیچے. تو یہ بیسیکلی فرق ہے ان دونوں کے اندر. یعنی لائپوسکشن کے اندر صرف فیٹ کو نکالا جاتا ہے، اور ٹمی ٹک کے اندر ایکسس سکن فیٹ دونوں نکالی جاتی ہے. اور اس سے زیادہ اچھی ری شیپنگ ہوتی ہوگی کہ دیکھیں، ہاں جس پیشنٹ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کے حساب سے اس کی ری شیپنگ ضروری ہے. اگر لائپوسکشن کا آئیڈیل پیشنٹ ہے تو وہ لائپوسکشن سے اس کو فرق پڑے گا. اگر پیشنٹ آئیڈیل ہے ٹمی ٹک کے لیے تو اس کو ٹمی ٹک سے ہی فرق پڑے گا. اوکے. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جس طرح سے آپ نے بتایا تھا کہ لائپو میں کتنا ٹائم لگتا ہے،
اس کی سرجری میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس سے ریکور ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جو ٹمی ٹک ہے اس کو جنرل انیستھیزیا میں کیا جاتا ہے. اوکے. اور اس میں پیشنٹس کو ہم 2 دن تک ہاسپٹلائز رکھتے ہیں. اوکے. مگر ہم 24 آورس کے بعد پیشنٹ کو آؤٹ آف بیڈ کرتے ہیں اور موبلائز کرتے ہیں اور 2 دن کے بعد پیشنٹ گھر جاتا ہے. مگر جب اس کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر جاتا ہے تو وہ اورل اینٹی بایوٹکس پہ ہوتا ہے اور اورل انرجیزیا پہ یعنی پین کلرز پہ. آئی وی وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ان کو. جبکہ لائپوسکشن کے اندر 24 آورس کے بعد پیشنٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے. اوکے. یہ اس کے نا مین چیز ہوتی ہے. اور یہ یعنی میڈیکیشن جو ہیں وہ کتنے ٹائم تک چلتی ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جی اس کی میڈیکیشن تقریباً اینٹی بایوٹک کا کورس ہم 1 ویک تک کراتے ہیں. پین کلرز بھی تقریباً 4 سے 5 دن تک چلتے ہیں. سائیڈ افیکٹس میں اگر ہم ٹمی ٹک کی بات کریں تو اس میں ایک تو پین جو کہ وقت کے ساتھ ریزالو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انفیکشنز اور وونڈ ڈیہیسنس یعنی وونڈ کے زخم کے کھلنے کا اس میں چانس ہوتا ہے. مگر یہ زیادہ تر چانس جو ہے ان پیشنٹس میں ہوتا ہے جن میں ان کنٹرول ڈائبٹیز ہو اور اسموکر چین اسموکرز. یہ 2 پیشنٹس ہیں. ڈائبٹک اگر پیشنٹ ہے اور وہ کنٹرولڈ ہے تو اس میں بہت کم چانسز. جی بالکل وہ آرام سے کرا سکتے ہیں اور ان میں بہت کم چانس ہوتا ہے کہ ان میں انفیکشن ہو. بٹ اگر ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے اور اس میں آپریٹ کرے تو کافی چانس ہوتا ہے کہ وہ اس میں انفیکشن ہو جائے گا یا زخم کھل جائے گا. اور اسموکرز کے ساتھ بھی سیم جو چین اسموکرز ہیں ان میں بھی یہ پرابلم رہتی ہے. ہو سکتا ہے زیادہ ان میں کیونکہ ان کی امیونٹی کمپرومائز ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو پیشنٹس یا فیمیلز جن کی سی سیکشن کے ذریعے سرجری کوئی ہوتی ہے وہ کتنے عرصے کے بعد یعنی سی سیکشن کے کتنے عرصے کے بعد کروا سکتی ہیں یہ اور سیف ہے؟ اس کو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ فیمیلز جو ہیں وہ جب سیزیرین ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کرا لیتی ہیں ٹمی ٹک. اوکے. اور کچھ جو ہیں وہ 6 مہینے کے بعد. بالکل سیف ہے, بالکل سیف ہے, بالکل کرا سکتے ہیں. مگر آپ کو خیال اس بات کا رکھتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی فیملی کمپلیٹ ہو جائے پہلے پھر آپ کرائیں. کیونکہ اگر آپ پہلے کرا لیا آپ نے اور آپ کی فیملی ابھی کمپلیٹ نہیں ہے تو دوبارہ سے آپ کی جو ٹمی ہے وہ ہینگ ہو سکتی ہے تو سارا آپ کا پروسیجر ضائع ہو جائے گا. تو اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو فیملی کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر سرجری کرائی جائے. یا پھر اوور جو ایسے اوبیس بہت پیشنٹس ہیں ان کو ڈیفینیٹلی آپ ان چیزوں کا نہیں دے سکتے. ان کو جب بھی ضرورت ہوگی ان کو اسی ٹائم کرنا چاہیے آپریٹ. اوکے صحیح. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس جو پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے سب سے زیادہ ان کے پاس جو متھ والی باتیں ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ متھ بہت ساری ہوتی ہیں کہ فلاں چیز سے بھی کم ہو جاتا ہے. یہ چیز ہمارے ایک جاننے والے نے کی تھی مگر وہ جاننے والا ان کو نہیں پتا ہوتا کون ہے. اور یہ بات ہوتا کہ وہ کھا لیا تھا اور اس طرح سے انہوں نے کیا سرجری ہو گئی تھی سب کچھ صحیح ہو گیا تھا انہوں نے اتنا وزن کم کر لیا اور اس میں یہ ہو گیا. یہ چیزیں بہت چلتی ہیں ہمارے یہاں. مگر پھر ان کو بیٹھ کے بھی جا کے پورا کاؤنسل کرنا پڑتا ہے. اور اسی لیے میں جب پیشنٹ آتا ہے میں کبھی یہ نہیں کرتا آج پیشنٹ آیا آج اسے دیکھا اور کل سرجری کی ڈیٹ دے دی. اس کو پہلے پورا سمجھایا اس سے ڈسکشن کیا اور پھر اس کو بولتے ہیں اب دوبارہ آئیں تاکہ اپنا مائنڈ میک اپ کر آئیں اور اس کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کب سرجری کرنی ہے. ایک دم سے نہیں کی جاتی. اور کیونکہ پیشنٹ کو یا تو بھی پیشنٹ کو ساری پریویس نالج اچھی ہو تو پھر ہم جلدی کا پلان کر سکتے ہیں. ورنہ میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ آ جائیں ہم آپ کو ایگزامن بھی کریں گے کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے یا کسی اور سرجری کی ضرورت تو نہیں ہے. کیونکہ کئی دفعہ ایبڈومینوپلاسٹی کے ساتھ ہرنیا بھی ہو رہا ہوتا ہے پیشنٹ کو. تو ہرنیا کے لیے پھر آپ کو پروٹوکول الگ ہے. اس کے لیے آپ کو اس پہ میش بھی لگانا پڑتا ہے اس کو بھی کریکشن کرنی پڑتی ہے. تو یہ سارے پروسیجرز آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل. یا پھر ایک الگ وہ پروسیجر ہوگا اینڈ دین پھر آپ کریں گے؟ نارملی ہم دونوں اگر اسے پیشنٹ کو ہرنیا بھی ہے اور اس کا ٹمی ٹک بھی کرنا ہے تو ہمارے ساتھ جنرل سرجن بھی موجود ہوتے ہیں جو اپنے ہرنیا کو ریپیئر کریں گے اور ہم لوگ ٹمی ٹک کریں گے. اچھا اپنے 15 سے 20 سال کے ایکسپیرینس میں آپ نے کوئی ایسا انٹرسٹنگ کیس دیکھا ہو جو کہ آپ سب کے لیے یا جس ٹیم ممبر کے ساتھ آپ کام کر رہے تھے ان کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہو آپ کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہو؟ چھوٹے موٹے کیسز تو یا ایشوز یا چیزیں تو آتی ہی رہتی ہیں دیکھنے میں. مگر شروع میں کچھ پیشنٹس کا بہت زیادہ جو ہم نے کیے تھے لائپو وہ بہت ہی بڑے پیشنٹ یعنی وہ پیشنٹ ایسے تھے کہ وہ جو ہمارا او ٹی کا ٹیبل ہے اس پہ فٹ نہیں آ رہا تھا پیشنٹ. اس سے بھی لمبے تھے اور کافی ہیوی تھے وہ. مگر ہی واز آئیڈیل کینڈیڈیٹ فار لائپو. تو جب وہ کرا کے پھر میرے پاس ہم نے اگلے دن ڈسچارج کر دیا انہیں. ایک تو میں لٹانے میں پرابلم ہوئی ان کو پھر آپریٹ کرنے میں پھر اس کے بعد ان کو ڈسچارج کر دیا. تو نیکسٹ ٹائم وہ آئے تھے تو اپنی پینٹ پکڑ کے آ رہے تھے کہ میری پینٹ گر رہی ہے ڈاکٹر یہ کیا کر دیا ہے.
तो मैंने कहा तो अच्छा ही नहीं हो गया, लेकिन अच्छा तो हो गया, मगर बहुत जल्दी हो गया ये। तो ये मुझे चीज़ें बड़ी याद रहती हैं। फिर एक फीमेल थी, उनके हमने थाइस का किया था, तो वो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। इनफैक्ट वो उन्होंने मुझे बाद में बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट किया, मतलब शुक्रिया अदा किया था कि जी बहुत अच्छा है, वेरी हैप्पी, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, मेरी चीज़ों में फ़र्क पड़ा है, मेरी मोबिलिटी में फ़र्क पड़ा है, मेरी हाइजीन में फ़र्क पड़ा है, मुझे चलने में बहुत फ़र्क पड़ा है। तो और ये चीज़ें अपीयरेंस होती आपकी हैं, अच्छी लग रही होती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी आता है, खुद ही आ जाता कॉन्फिडेंस भी आता है, है। खुद ही आ जाता है कॉन्फिडेंस। मगर इसमें भी एक दो चीज़ें और इसके अंदर है कि अगर आप टमी टक कर रहे हैं तो आपको 6 to 8 वीक्स तक कोई एब्डोमेन की एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, ओके, आपको रनिंग नहीं करनी है, आपको साइकिलिंग नहीं करनी है, स्टिचेस पे ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। इफेक्ट नहीं आया, जिम नहीं करना। 6 to 8 वीक्स के बाद आप फिर इसको स्लोली इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ों को पेशेंट को बताना पड़ता है। और अभी आपका सवाल अगला ये होगा, क्या ये दोबारा भी ज़रूरत पड़ सकती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल पड़ सकती है अगर पेशेंट ख्याल नहीं करे। मगर मेरे पास अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ कि टमी टक वाले पेशेंट को दोबारा करने की ज़रूरत पड़े। मगर एहतियात आपको ज़रूर करनी है। एहतियात का मतलब भूखा रहना नहीं होता, एहतियात का आप मतलब एक है बैलेंस डाइट लें और एक एग्जैक्टली अच्छी लाइफस्टाइल। बस लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट हो और थोड़ी सी एक्सरसाइज जिसमें वॉक वगैरह हो, तो फिर आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ओके अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल टीनेजर्स में, स्पेशली ये फीमेल्स की बात करें, यानी लड़कों में भी ऐसा है कि जंक फूड की वजह से और डिफरेंट लाइफस्टाइल की वजह से देखते हैं कि अब आजकल ओबीज ही बच्चे होते हैं। फिर वो टीनेज में जाते हैं तो टीनेज में भी 20s, यानी अगर बात करें अर्ली 20s में भी बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ होता है या टमी एरिया बहुत ज़्यादा बल्कि लग रहा होता है, तो क्या वो लड़कियां भी करवा सकती हैं बिफोर मैरिज? क्या वो करवाना चाहिए उनको या नहीं करवाना चाहिए? जब टीन्स आते हैं मेरे पास, तो मेरा उनसे पहले होता है कि अब अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, जिम करो, फिर हमारे पास आओ। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपने कुछ भी नहीं किया आप डायरेक्ट आ गए हमारे पास। हाँ, जब आपको ये हो जाए कि हमने थोड़ी कोशिश कर ली, अब नहीं हो रहा, फिर हम उससे कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि किसी भी अगर बच्ची की शादी होने वाली है या रिश्ते वाली बात हो रही है और किसी ने सुन लिया है एक दफ़ा कि बच्ची का वेट बहुत ज़्यादा है, तो फ़ौरन से सॉल्यूशन चाहिए होता है। और वो थोड़ा सा माइंडफुल होने की हमें भी ज़रूरत है कि हम जो है बॉडी के साथ इतना ज़्यादा मैसिव चेंज इस एज में नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर से ज़रूर मैं चाहूँगी आप भी इस बात पे, यानी आपकी जो राय है वो भी आप हमारे देखने वाले तमाम लोगों को दें। नॉर्मली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अगर जो अनमेरिड फीमेल्स हैं तो वो लाइपो को तो कर जाती हैं कि चलो लाइपो में थोड़ा सा कट आएगा तो वो हम कर सकते हैं। बट जब हम उनको बताते हैं कि टमी टक की भी ज़रूरत है आपको और इंसिजन पूरा वेस्ट पे, पूरी आधी वेस्ट पे आता है, तो वो फिर उनकी माइंड घबरा जाती हैं कि हम आगे वालों को कैसे बताएंगे क्या हुआ है। मगर मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी ऑपरेट किए हैं जो पढ़ी लिखी फैमिली से थे, अच्छी फैमिली से थे। उन्होंने, मतलब ये नहीं कहना दूसरी अच्छी फैमिली से नहीं थे, मगर वो थोड़ा सा उन लोगों में वो था, अवेयरनेस ज़्यादा थी और वो बच्ची का वेट ज़्यादा था और वो आइडियल कैंडिडेट थी, उसके बगैर उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो उन लोगों ने भी ऑपरेट करवाया है। मगर ज़्यादातर जो अनमैरिड हैं वो टमी टक की ज़रूरत के बावजूद वहाँ से भाग जाती हैं, क्योंकि इंसिजन जो है ना वो बहुत बड़ा होता है और वो कहते हैं इसको हमें बताना पड़ेगा तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे बच्ची के लिए। तो असूलन तो करा लेना चाहिए, अगर या तो फिर आप डाइट से कंट्रोल कर लें, डाइट से भी कंट्रोल नहीं करना है तो फिर तो प्रॉब्लम आएगा। तो फिर वो नहीं, आफ्टर प्रेगनेंसी कोई वो नहीं हो सकती? नो, इसमें प्रेगनेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि जो हमारा काम है वो स्किन और ज़्यादातर मैक्सिमम मसल तक है। और जो जितना काम प्रेगनेंसी का है वो सब और डीप करके है, तो हम उस स्ट्रक्चर तक जाते ही नहीं है। मगर ये होता है कि अगर प्रेगनेंसी, मतलब आपने दुआ की, सर्जरी कराई भी है, प्रेगनेंसी हो गई है, तो बिल्कुल सही चलेगी, कोई इस सर्जरी की वजह से इशू नहीं आएगा। मगर दोबारा से जो एब्डोमेन जो है ना वो नीचे लटक सकता है। मगर सर्जरी, मतलब प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है, कोई इशू नहीं है। नहीं, समटाइम्स ऐसा होता है कि स्किन उतनी स्ट्रेच नहीं होती या फिर कोई इस तरह की कोई इश्यूज ना हो, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, जो इतना टाइम होता है प्रेगनेंसी के अंदर कि वो फिर जो स्किन जो है वो पूरी स्ट्रेचअप हो जाती है। हम जितना भी उसको कर दें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। कंसीव करने पे भी नहीं है, प्रेगनेंसी पे भी नहीं है। सो बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। मजीद डिस्कशन होंगी मगर ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ, اور بات ہو رہی ہے ٹمی ٹک کی, اور ساتھ پہ لائپو سیکشن کی بھی ہم نے بات کی. سو ڈاکٹر, آپ کیا کہنا چاہیں گے ان دونوں پروسیجر کے لیے؟ جس طرح سے آپ نے ڈسکس کیا کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ آئیڈیل ہیں اور کون کون سے لوگ کروا سکتے ہیں, تو کیا اس سے پہلے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں؟ کیا پروٹوکول اس حوالے سے ہوتا ہے؟ انویسٹیگیشن کے حوالے سے کیا پروٹوکول ہے؟ جی, ساری بیسک انویسٹیگیشنس کرائی جاتی ہیں, کیونکہ دونوں بڑے پروسیجرز ہیں. جو نارمل روٹین کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہم سارے کراتے ہیں. اگر اس میں کوئی پرابلم نکل آتی ہے تو پھر اینستھیٹسٹ اور میڈیسن والے کو بھی انوالو کیا جاتا ہے, وہ لوگ دیکھتے ہیں, اور پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو اور ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں. ورنہ سمپل روٹین کے جو ایگزام ہے ٹیسٹ ہیں وہ کرائے جاتے ہیں. اوکے, اور آفٹر سرجری بھی کوئی اس طرح کا پروٹوکول ہے؟ کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں, بی ایم آئی لائک اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ سرجری کے بعد کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر اگر بہت بڑا پیشنٹ ہے بیس ہے اور اس کو ہم نے ٹمی ٹک بھی کیا ہے اور لائپو سیکشن, یعنی ایک ہی پیشنٹ کے اندر دونوں پروسیجر کیے ہیں, ٹمی ٹک بھی ہوا ہے اور لائپو سیکشن بھی ہوا ہے, تو اس کے بعد میں سے ایک اس کا ہیموگلوبن ضرور چیک کرتے ہیں ہم کہ وہ زیادہ ڈراپ نہ ہوا ہو. تو صرف اس کے لیے ایک ٹیسٹ کرایا جاتا ہے, وہ بھی اگر بہت میسو پیشنٹ ہے, ہیوج پیشنٹ ہے اور دونوں پروسیجرز ہوئے لائپو اور ٹمی ٹک اکٹھا, اس میں کراتے ہیں, ورنہ ضرورت نہیں پڑتی ہے. اوکے. اچھا, پروگرام کے لاسٹ میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والے لوگوں کو؟ میرا مین میسج یہ ہے کہ بی ہیلدی, اچھا کھائیں, ایکسرسائز رکھیں تاکہ سرجری سے بچ سکیں. بٹ اگر ضرورت ہو سرجری کی تو پہلے اپنے کوالیفائڈ سرجن سے جا کے ملیں, ڈسکس کریں سارا ان سے. باقی چیزوں لوگوں کے کہنوں پہ نہیں چلیں, ڈسکس کریں اینڈ دین ڈیسائیڈ کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. مگر مین چیز وہی ہے کہ ہیلدی کھائیں تاکہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑ سکے. بہت ہی زبردست سا میسج آپ نے دیا, اور تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. بہت اچھا لگا کہ آپ نے پروگرام کو جوائن کیا, اور یقیناً بہت سارے لوگوں کے جو کوشچنس تھے مائنڈ میں وہ گوگل کرتے یا یوٹیوب پر دیکھتے, ان کو یقیناً ڈاکٹر کے ذریعے ڈائریکٹ انفارمیشن ملی, ساری اویئرنیس ملی. تو بہت اچھا لگا آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ, آپ نے انوائٹ کیا, شکریہ. سو بہت ہی اچھا میسج ڈاکٹر کا, اور اسی طرح میں بھی اس بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر آپ کو آپریٹ کر کے آپ کے مطابق آپ کے ریزلٹس تو اچیو کر کے دے سکتے ہیں, بٹ آپ کو اس کو مینٹین کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور جو لوگ خود سے یعنی واکس کے ذریعے اور ڈیلی ایکسرسائزز کے ذریعے اور اپنی اچھی ڈائٹ کے ذریعے اپنی باڈی کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں, اپنی اپیرنس کو اچھا رکھ سکتے ہیں, تو وہ ضرور کوشش کریں کہ اپنی ہیلتھ کو کمپرومائز نہ کریں. مگر وہ تمام لوگ جو آلریڈی اس اسٹرگل میں ہیں اور بالکل تنگ آ چکے ہیں, ان کو کوئی سالوشن نہیں مل رہا, تو ان کے لیے سالوشن بھی موجود ہے. تو اپنی سیفٹی کا خیال رکھتے ہوئے کسی اچھے سرجن سے ہی کنسلٹ کریں, اور پراپرلی اس چیز کو بھی مائنڈ میں رکھیں کہ سرجری کے بعد سائیڈ ایفیکٹس بھی آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک فائنینشیل برڈن ایک مائنڈ میں ہوتا ہے کہ آپریشن کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ بھی مائنڈ میں ضرور رکھیے گا. اور ساتھ ہی آپریشن کے بعد اس چیز کو مینٹین کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی آپ کو مائنڈ میں رکھنا ضروری ہے, کیونکہ رزلٹ کو مینٹین کرنے کے لیے اگر آپ رزلٹ کو مینٹین نہیں کرتے تو آپ کو دوبارہ سے اسی طرح کی پروسیجر کی ضرورت پڑے گی. سو آئی ہوپ آپ خوش رہیں, اور ہر کسی کو خوبصورت نظر آنے کا پورا حق ہے, تو آپ اپنے حق کو جانے نہ دیں بلکہ اپنے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں. سو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ ڈاکٹر سمیرا الطاف کو دعا میں یاد رکھیے گا. پھر انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکسٹ ویک کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تو دیکھتے رہیے ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ.